بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شام کی فتح کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں سے خطاب کیا تھا؟ اگر آپ بھی وہ سنیں گے تو ضرور اشش کر اٹھیں گے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت باہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو آپ نے جاویہ شہر میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا، ایک خطاب کیا جو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہیں۔ اما بعد، آپ نے فرمایا قرآن سیکھو، اس سے تمہارا تعارف ہوگا، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق دور ہوتا ہے۔ اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر بندہ بغیر سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو وہ اس پردے کو تو پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر سے زیادہ وہ پھر بھی نہیں پا سکتا۔ گھوڑوں کو سدھاؤ، تیر چلانا سیکھو، مسواک کیا کرو، اجمیوں کی عادات اختیار کرنے سے اور ظالم جابر لوگوں کے پڑوس سے بچو۔ اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان صلیب بلند کی جائے یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو جس پر شراب پی جائے۔ جب تم اجمیوں کے علاقے میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رہنا پڑ جائے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے علاقے میں ان قریب واپس آنا ہے، اور ذلت و خواری کو اپنی گردن میں ڈالنے سے بچو۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 اور 455 میں یہ بات موجود ہے۔